نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجی اللہ جل جلالہ کا احسان ہوا، بدل ہوا، کرم ہوا، جس اللہ جل شانہ نے ہمیں مسلمان پیدا فرمایا ہے اور عظیم الشان کلمہ نصیب فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کے لفظ معنی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کا مقصد ہے ایک اکیلے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، صحت بیماری، فتح شکست، زندگی موت، حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہی ہنساتے ہیں، اللہ ہی رلاتے ہیں۔ اللہ جل شانہ بڑی طاقتور ذات ہے، اللہ جل شانہ قدرتوں والی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ ہم قیامت تک اگر دن ہی دن کر دے، ہے کوئی رات کو لے کے آنے والا؟ اگر قیامت تک رات ہی رات کر دوں، ہے کوئی دن کو لے کے آنے والا؟ اللہ کے الہ مع اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی ہے یہ کام کر سکے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس پانیوں کو نیچے لے جائیں، ہے کوئی اوپر لے کے آنے والا؟ پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے کہ جو آپ کو میٹھا پانی پلاتا ہے؟ اگر اللہ جل شانہ اسے کڑوا کر دے تو ہے کوئی اسے میٹھا کر کے دکھانے والا؟ یہ اللہ کی طاقت ہے اور اللہ جل شانہ بڑی قدرتوں کے مالک ہیں۔ اسی کے لیے انبیاء علیہم السلام آتے تھے، سمجھاتے تھے کہ جہاں سے ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہوتا، اللہ کر رہے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ اللہ جل شانہ نے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کو، آسمانوں کو اللہ جل شانہ نے بغیر ستونوں کو پیدا فرمایا ہے، پھر زمین کو اللہ جل شانہ نے پانی پر بچھایا ہے، پانی پر بچھایا تو یہ ہلنے لگی تو اللہ جل شانہ نے اس پر پہاڑوں کو میخوں کی طرف گاڑ دیا۔ تو اللہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ وہ مفتی جمیل صاحب کہنے لگے کہ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ وہ حالات بھیجتا ہے جو انسان کو خوش کرتے ہیں۔ جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ وہ حالات بھیجتا ہے جو انسان کو پریشان کرتے ہیں۔ پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کچھ چیزیں اوپر جا رہی تھی، کچھ نیچے آ رہی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے اعمال ہے، جیسے عمل جا رہے ہیں ویسے فیصلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ بڑی طاقتور ذات ہے۔ اللہ جل شانہ نے احسان فرمایا، ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ کلمے کے بغیر جو مر گیا، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، جو بھی انسان کلمے کے بغیر مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ پھر کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم مسلمان ہوتے۔ تو اللہ نے احسان فرمایا، ہمیں اسلام والی دولت دی ہے۔ اور قرآن میں آتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا۔ تو اللہ کی نعمتیں بڑھتی ہیں شکر کے ساتھ۔ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ جل شانہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ملک شام سے ملک سبا تک یہ تقریباً 100 کلومیٹر راستہ تھا۔ اس میں اللہ جل شانہ نے قوم سبا جو تھی تو اور وہ باغات تھے، اس میں نہریں تھیں، اس کے علاوہ وہ پانی دیا کرتے تھے اپنے باغات کو، تو اس میں ہر قسم کا پھل فروٹ ہوا کرتا تھا۔ جو انسانوں کی ضرورت کی چیزیں تھیں اللہ نے اس میں باغ میں لگائی تھی، اور نبیوں کے ذریعے اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ تم میری نعمتوں کو کھاؤ اور شکر کرو۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے جن پر یہ نعمتیں نازل ہوئی تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، کہنے لگے کہ قوم سبا کو اللہ جل شانہ نے نبیوں کے ذریعے سے سمجھایا کہ میری نعمتوں کا شکر کرو اور میری نعمتیں کھاؤ۔ تو پھر انہوں نے ناشکری کی اور کہا کہ جدھر بھی وہ جاتے تھے وہاں سے لے کر وہاں جہاں بھی یہ سفر کرتے تھے
سفر کے دوران انہیں سواری ملتی تھی، کھانا ملتا تھا، پانی ملتا تھا، جگہ جگہ میں سواریاں تھی، تو انہوں نے دعا کی۔ قرآن میں آتے انہوں نے کہا کہ ہمارے سفر لمبے ہو جائیں۔ یہ کیسے سفر ہے کہ جہاں بھی بنا جائے تھکے نہیں اور پیاس نہ لگے، تو انہوں نے ناشکری کی، تو اللہ جل شانہ نے چوہوں کو مسلط کیا ڈیم پر، تو ڈیم کو انہوں نے توڑا، اس کی وجہ سے وہ پانی آیا تو جو ان کے باغات تھے وہ تباہ ہو گئے، وہ ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ ہم نے ان کے میٹھے پھلوں کو کڑوے پھلوں سے تبدیل کیا، ہم ایسے ہی ہر ناشکرے کو سزا دیا کرتے ہیں۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام والی دولت دی ہے۔ تو یہ پہلا نمبر ہے، آئندہ بھی انشاءاللہ اور نمبر بھی ہیں۔ تبلیغ کے جو 6 نمبر ہے، یہ ایک عالم کہنے لگے ہمارے کہ یہ ساری عمر بیان کرتے رہو، یہ ختم نہیں ہوتے۔ تو انشاءاللہ یہ پہلا نمبر ہے کلمہ توحید، کہ انشاءاللہ ایک یہ نمبر ہے، پھر آئندہ بھی اور نمبر بھی انشاءاللہ، اور اللہ کی طاقت آپ کو بتاؤں گا۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو یہ 6 نمبر سارے بیان کر کے دوں گا۔ تو والسلام، اللہ آپ کو خوش رکھے، ہماری ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور اسے شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، ہم آپ کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو بنائیں گے۔ جزاک اللہ۔